السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. معجل فرج. 1439 ہجری ذی الحج کی یہ آخری شب ہے اور 1440 آئندہ آنے والی رات اس کی پہلی رات ہوگی. پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا. جو موضوع لیا ہے تفصیلی گفتگو رہے گی اس سے متعلق. صحیفہ سجادیہ کل سے تمہیدی گفتگو پیش کروں گا. آج مقدمتاً چند جملے سن لیجئے. ہر نبی جب پیغام لے کے آئے تو امت کو، قوم کو، انسانوں کو ایک نئے مرحلے میں انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی. انسانیت میں ارتقاء آئے، بلندی آئے، بہتری آئے. جہاں سے بات شروع ہوئی ہو وہاں پہ رک نہ جائے بلکہ بات آگے بڑھے. انسان میں صلاحیت اور استعداد بہت زیادہ کی پائی جاتی ہے. اللہ نے انسان کو بہت صلاحیات دے کے پیدا کیا. یہ بہت زیادہ ترقی کا حامل ہے. اس میں بے انتہا ترقی آ سکتی ہے. ہوتا یہ رہا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دوبارہ گناہ بڑھنے لگے اور لوگ دوبارہ زوال کی طرف جانے لگے. لیکن انبیاء دوبارہ آتے تھے، لوگوں کی تربیت کرتے تھے، انہیں اگلے مرحلوں میں لے کے جاتے تھے، گناہوں سے دور کرتے. یہاں تک کہ جب جناب عیسیٰ آئے تو انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ جناب موسیٰ نے تم سب لوگوں سے کہا تھا گناہ مت کرنا، لیکن میں کہتا ہوں، جناب عیسیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں نہ یہ کہ گناہ نہ کرنا، گناہ کو سوچنا بھی مت. ایک اگلے مرحلے میں انہوں نے داخل کیا. جب ختمی مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچا دوں. وہ کمالات لوگ حاصل کر لیں جو اب تک کوئی کمال حاصل نہیں کر سکا. تو انسان ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے آئے. ائمہ علیہ السلام
حبیب خدا کے اسی پیغام کو لے کے آگے چلتے رہے. انسان کا جو کلام ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے. جو آدمی جو کچھ بول رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت اسی کلام میں چھپی ہوئی ہے. اسی لیے احادیث معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام کا کلام بھی امام ہے. کلام بتائے گا یہ امام کا فرمان ہے. اب حبیب خدا نے جو تربیت کی امت کی تو اس میں چند پہلوؤں کو پیش کیا ہے اور ایک آیت اس سارے کے سارے مشن کو, اس سارے مقصد کو ایک آیت کے اندر سمو دیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اپنے پہ ناز کر کے کہتا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا ہے. یتلو علیہم آیات, جو ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, ان کے نفس کو پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں دیتا ہے. کتاب و حکمت کی تعلیم تب تک انسان کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کا تزکیہ نفس نہ ہو جائے. توجہ کیجیے گا میرے ساتھ. پانچویں اور چھٹے امام نے کتاب و حکمت کی تعلیم دینی تھی اور دی, لیکن وہ تب تک کتاب و حکمت کی تعلیم دے نہیں سکتے تھے جب تک کہ امت کا یا مدینے والوں کا تزکیہ نہ ہو جائے. تو پانچویں اور چھٹے امام کے لیے جو زمینہ ہموار کیا ہے وہ چوتھے امام نے کیا. انہوں نے مدینے والوں کا تزکیہ کیا کہ انہیں تیار کر دیا جائے تاکہ پھر پانچویں اور چھٹے امام جب اپنا کام کریں تو ان میں کمی نہ ہو, تاکہ تزکیہ ہونے کے بعد یہ تیار ہو چکے ہو. اب تزکیے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں, اختصار سے مجلس میں پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تزکیے کے اندر کچھ شرائط ہیں. ایک ہے اعتقادی طور پہ انسان تمام کے تمام جو غلط عقائد ہیں ان سے اپنے آپ کو مبرہ کرے. جو اندر چھپے ہوئے بعض اوقات ہمارے اندر شیاطین پل رہے ہوتے ہیں, ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا, اسے نکالنا. دوسرے, انسان کا کردار پاک کرنا. تیسرے, اس کا خدا سے رابطہ برقرار کرانا. اب بہت سے مراحل ہیں, لیکن مورخین نے یہ لکھا ہے تاریخ میں سب سے زیادہ غلام خرید کے آزاد جناب امیر نے کیے ہیں. 1000 سے زیادہ غلام آزاد کیے. غلام آزاد کرنا جیسے بہت قیمتی, مہنگے ہوتے تھے, صرف دولت مند آدمی غلام خرید سکتا تھا. تو اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے پہ تاکید کی ہے, غلام بنانے پہ تاکید نہیں کی ہے. حدیث میں ہے لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا, کبھی کسی کے غلام نہ بننا, نہ جسمانی اور کردار کے لحاظ سے نہ ہی فکری لحاظ سے. غلام نہ بننا, اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا. غلامی کی مذمت کی گئی ہے. تو جناب امیر بس کثرت سے غلام, کسی کے پاس غلام دیکھا فوراً خریدا, آزاد کیا. جناب قمبر بھی مولا نے آزاد کر دیے تھے. یہ جناب قمبر کا کردار تھا, وہ جناب امیر کا در نہیں چھوڑتے تھے. مولا نے آزاد کر دیا تھا. لیکن جناب امیر کے بعد سب سے زیادہ جو غلام آزاد کیے ہیں وہ چوتھے امام علیہ السلام نے. میں نے شاید کسی مقام پہ پیش کیا. اب کثرت سے امام کیا کرتے تھے, غلام خریدتے, انہیں تربیت کرتے, آزاد کرتے جاتے. مورخین نے لکھا ہے کہ چوتھے امام کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے افضل ترین افراد ہوتے تھے. ارے جس کے آزاد کردہ غلام ایسے ہوں, سوچے امام کیسے ہوں گے.
تو عزیزان گرامی اب امام نے کثرت سے غلاموں کی تربیت شروع کی اور اس کے اندر ایک پہلو ان کو سکھایا. دو چیزیں بڑی تربیت میں ضروری ہوتی ہیں اعتقاد کے لحاظ سے. اب امام کی جو دعائیں آپ کھولیں گے, کل میں تفصیلی ایک مقدمہ پیش کروں گا, امام کی دعاؤں کے اندر بھی اس طرح سے پیغام پایا جاتا ہے. جب حمد باری تعالیٰ بجا لا رہے ہیں تو اس میں پوری توحید کو پیش کیا. جب حبیب خدا پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ صرف درود پڑھ دیا, اس میں پیغمبر کے صفات کو, کمالات کو پیش کر رہے. جب دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت کرتے ہیں تو اب امام اسی کے اندر وہ جو تمام کمالات حبیب خدا اپنے کردار میں لائے تھے, امام نے ایک دعا کے اندر ساری امت تک پہنچائے. جب دعائیں توبہ پڑھتے ہیں تو انسان سے کہتے ہیں کن کن گناہوں سے اجتناب ضروری ہے. اگر چاند نظر آ جائے تو کون سی دعا پڑھو, استقبال کیسے کیا جاتا ہے. خدا سے رابطے کا نام دعا ہے, چاہے دعا قبول ہو نہ ہو, انسان کا اللہ سے رابطہ باقی رہنا چاہیے. اس رابطے کا نام دعا ہے. عزیزان گرامی, امام کی دعائیں صرف ایک خاص موضوع پہ نہیں ہیں, وہ تمام موضوعات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. چند مثالیں پیش کروں گا لیکن آج تمہیداً سن لیجئے. چوتھے امام نے کیا کیا کہ اب غلاموں کو بھی تربیت کر رہے ہیں کہ دعا مانگو تو کس طرح سے دعا مانگو, دعا کیوں قبول نہیں ہوتی, کیوں قبول ہو جاتی, کب دعا قبول ہوتی ہے, کب دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں زمان و مکان کا بھی بڑا دخل ہے, کس وقت میں دعا مانگ رہے ہو, کس جگہ دعا مانگ رہے ہو, اور ساتھ ساتھ انسان کے اپنے عمل اور کردار کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے, کیوں دعا. اب یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ عشرے کے دوران پیش کروں گا. دعاؤں کے بہت سے کلامی پہلو بھی ہیں, علم کلام کی بحثیں ہیں, میں سب لے کے آؤں گا اور انشاءاللہ پیش کروں گا عشرے میں, لیکن آج سن لیجئے. عزیزان گرامی, اب چوتھے امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے پیغام کیوں پہنچایا, شاید میں نے کبھی پیش کیا ہو, لیکن سب سے بڑا جو امام کے اوپر, امام کے دور میں اختلاق کا دور تھا, پابندی جو تھی وہ تھی امام کے خطبوں پہ خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے, بنو امیہ کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. جب ہر طرف سے پابندی ہو اور بولنے پہ امام زندان جا چکے, تازیانے مارے جاتے ہیں, امام نے کہا ٹھیک ہے, تم میرے خطبے پہ پابندی لگا سکتے ہو, دعا پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. اب امام علیہ السلام نے بیٹھ کے دعا مانگنا شروع کی. اب دعا اس طرح سے نہیں مانگتے تھے کہ خود ہی بولیں خود ہی سنیں. جب امام گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ لوگ دعا سننے کے لیے جمع ہونے لگتے تھے. ارے کتنا درد ہے زین العابدین کی دعا میں, ان کی آواز میں کتنا درد ہے. اب جو دعا سنتا وہ امام کا گرویدہ بھی ہو جاتا اور اسے عربی زبان میں پورا پیغام بھی ملتا. امام دعا ہی دعا کے اندر پورا پیغام دیتے. جب وہ دعا میں پیغام جاتا, اب امام کہتے دیکھو خطبہ نہیں دیا لیکن دعا ہی کے اندر سب کچھ موجود تھا. جب ظالموں سے تنگ آ جاؤ تو اس طرح سے دعا مانگو. اور محمد والے محمد صلوات, وعجل فرج. تو اب امام نے دعاؤں کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا, مختلف زاویوں کو پیش کیا اور تربیت کرتے چلے گئے. مورخین نے یہاں تک لکھا کہ ایک امام کے غلام ہیں, مدینے سے باہر کسی دیکھا, امام نے دیکھا کہ وہ کسی کتے کو کچھ کھانے کو دے رہے ہیں. امام نے دیکھا, مسکرایا, کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. کہا فرزند رسول کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ توجہ ہو, فرزند رسول آپ نے مجھے آزاد کر دیا, کیا ناراض ہو گئے؟ مجھے گھر سے آپ نے بھیج دیا کہ ہاں تم آزاد ہو. شاید کیونکہ میں نجس العین کو کھانا کھلا رہا تھا. مولا نے کہا نہیں, میں تیری تربیت کر رہا تھا کہ تجھ میں انسانیت پیدا ہو جائے. تیرا اتنا ایمان بلند ہو گیا تو اب جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا ہے. کتنا ایک جملے میں کتنا سبق ہے امام کے, کہ اب تو جانوروں کی بھی پرواہ کرتا ہے. عزیزان گرامی, جسے اپنا درد محسوس ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ زندہ ہے. مرنے کے بعد درد بھی محسوس نہیں ہوتا, کیڑا کھا جائے گا لیکن درد محسوس نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ جان ہی نہیں ہے جسم میں. جسے تکلیف اور درد محسوس ہو سمجھ لو زندہ ہے. جسے اپنا درد محسوس ہو وہ زندہ ہے. جسے دوسرے کا درد محسوس ہو اس میں انسانیت ہے. اور جسے ساری انسانیت کا, ساری کی ساری مخلوقات کی تکلیف و درد محسوس ہونے لگے, سمجھ لو یہ ایمان کے کسی خاص درجے پہ پایا جاتا ہے. اور تقوی کی ان مراحل کو طے کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے جب بچہ بھی دوڑتے ہوئے گر جاتا ہے تو ماں کو درد محسوس ہوتا ہے. یہ ممتا بتا رہی ہے,
بچے کو چوٹ لگتی ہے لیکن ماں کو درد محسوس ہو رہا ہے. انسانیت کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے. اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان کسی کی بھی تکلیف کو اپنے قلب میں اپنے دل میں محسوس کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم وہ جو چیزیں درک بھی نہیں کر سکتے. بعض اوقات دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں مانگ رہا ہوں کچھ, مجھے فائدہ ہے, نہ جانے کتنوں کو اس کا نقصان ہے. اللہ اسی لیے ضمانت ہر دعا کی قبولیت کی نہیں دیتا, دعا کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہے. ہر دعا کی ضمانت دے تو دعاؤں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے, میں تفصیل سے پیش کروں گا. حضرت گرامی چوتھے امام آزاد کر دیتے. تربیت بہت ضروری تھی. سب سے بڑا جو کام کرتی ہے دعا, وہ انسان کے تکبر کو توڑ دیتی ہے. میں نہیں پہنچا سکا یہ جملہ, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے آج, کیونکہ چاند رات نہیں ہے, تفصیلی مجلس نہیں ہے. اگر میں یہ ایک دو پہلو اور پیش کر پایا تو میں سمجھتا ہوں بات پہنچ گئی. اس نقطے کی طرف خاص توجہ کیجیے گا. سب سے بڑا دعا کا کام ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہمیں تکبر سے دور کرتی ہے. کسی نے کہا مولا میرے پاس سب کچھ ہے, کیا مانگوں, مجھے ضرورت ہی نہیں کسی شے کی, اللہ نے ویسے ہی مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں, ہر نعمت میرے پاس موجود ہے, کیا مانگوں. مولا نے کہا نہیں, پھر بھی مانگتا رہ, کیونکہ مانگنا تذلل, انکساری, تواضع سکھاتا ہے. اور فرمایا سے جانے کے رہا مولا نے کہا تواضع انکساری سکھاتا. کیوں, میں کیوں مانگوں کسی سے, خود بخود تکبر دل میں لے کے آتا ہے. مانگنے سے اجتناب کرنا, دوری اختیار کرنا انسان کو متکبر بنا دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تکبر دور ہوتا ہے مانگنے سے. سب کچھ ہے پھر بھی مانگتے رہو, اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے تو مانگو. انسان کچھ نہ کسی کے لیے کر سکے, اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے. اس مظلوم کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ پریشانی میں ہے. مولانا نے کہا کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہو. دعا کرنے سے تم مظلوموں کے ساتھ مشہور ہوگے کہ ظالموں کے ساتھ نہیں تھا, مظلوموں کے لیے دعا مانگا کرتا تھا. وَإِلَّا انسان پھر ظالموں کے ساتھ مشہور ہو اگر کچھ نہ مانگے. سب کچھ ہے پھر بھی مانگتے رہو. اور مجھے سب سے زیادہ جو پسند آتی ہے شے, وہ چوتھے امام سے کوئی راہ چلتا کہہ دے مولا میرے لیے دعا کر دیجیے گا, ماں بہت پریشان ہوں. تو مولا مصلی بچھا کے دعا مانگ رہے ہیں. غلام پوچھ رہا ہے آقا یہ کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ کہا وہ جو راہ پہ جا رہا تھا. کہا مولا وہ تو آپ کا جاننے والا بھی نہیں تھا, ماننے والا بھی نہیں تھا. مولا نے کہا جیسا بھی ہو دعا کے لیے تو کہہ گیا ہے. اللہ اکبر. تفصیلی ایک پہلو کو پیش کروں گا, لیکن آج تمہیداً ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, تربیت میں چوتھے امام کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ سب کی اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتے. پانچویں اور چھٹے امام کے ہزاروں شاگرد ہیں اور وہ سب کے سب شیعہ نہیں تھے. یہی امتیاز ہے آل محمد کا. کوئی پڑھنے کے لیے آ جائے وہ یہ نہیں دیکھتے کون سے مکتب کا ہے, کون سے مسلک کا ہے, کون سے دین کا ہے. جب پڑھنے آ گیا تو یہ شاگرد ہے. یہ عظمت ہے آل محمد کی. یہاں تک میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, نہ صرف یہ کہ آپ کہیں کہ سیکھے مسلمان تو تھے نا, شیعہ نہیں تھے تو مسلمان تو تھے, نہیں, بہت سے ایسے دکھا سکتا ہوں جو مسلمان بھی نہیں تھے, صرف آتے تھے. اور یہ نہیں کہ میں چلے فقہ پڑھوں, بھائی فقہ کو تو مانتا ہی نہیں, تفسیر تو مانتا ہی نہیں, حدیث تو مانتا ہی نہیں, صرف امام کے پاس آیا, میں یونان سے آیا ہوں, اتنا بڑا سائنسدان ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے بتایا کہ آپ سے زیادہ کوئی ریاضی نہیں جانتا. جب امام نے پڑھانا شروع کیا اس نے کہا اب میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعاً آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر کافر و مشرک بھی آ جائے, حتیٰ یہودی اور عیسائی بھی آ جائیں, تو امام کی بارگاہ سے فیض یاب ہو کے جاتے تھے. اکثر لوگ صرف اسی طرح سے امام کے ماننے والے بنتے تھے, صرف اور صرف سننے کے بعد. علم جب حاصل کرتے تو پھر ماننے والے بنتے تھے, پھر ایمان لے آتے تھے. لیکن اگر ایمان نہیں بھی لاتے تھے تو امام سکھاتے تھے, سیکھتے رہو. عزیزان گرامی, سب سے ایک پہلو, آخری پہلو پیش کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے.
آج دنیا بھر میں چلے جائیے، کتنی حکومتیں گر رہی ہیں، کتنی نئی حکومتیں آ رہی ہیں. میں سیاست میں نہیں بول رہا، ایک پہلو کو پیش کر رہا ہوں. دنیا بھر میں چلے جائیں، جو بھی حکمران آتا ہے وہ یہی کہتا ہے نا، میں کیا کر سکتا ہوں، خزانے خالی ہیں، ٹریجری میں ہے ہی کچھ نہیں. ہر حکمران یہی کہتا ہے، ارے ملک میں خانہ جنگی ہے، دہشت گردی ہے، حالات خراب ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. حکمران یہی کہتے ہیں نا، ارے خزانے خالی، ملک میں خانہ جنگی، میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں. ماننے والے جتنے بھی ہیں یا جو بھی ہماری پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے اچھے حالات نہیں. کچھ نہ کچھ ہر آدمی شکوہ آپ کے سامنے پیش کرے گا. لیکن میرے لاکھوں درود و سلام ہوں اس امام علیہ السلام پہ جو عصر عاشور میں امامت سنبھال رہے ہیں. پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا. جو عصر عاشور میں منصب امامت سنبھالیں اور خدا کی بارگاہ میں ایک شکوہ نظر نہیں آتا چوتھے امام کا. پروردگارا تو نے مجھے اس وقت منصب امامت دیا جب میرے بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے. پروردگارا میں اس وقت منصب امامت سنبھال رہا ہوں جب میری پھپھیوں کے لوگ چادریں چھین رہے ہیں. پروردگارا ان شہداء کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے، یہ کیسی امامت. خزانے خالی، ارے نہیں، امام کے اپنے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں. وہ ہے امام کی امامت کا دن. ارے امام کو آج امام، پہلا دن ہے 11 محرم، کیا کیا گیا، بیڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں طوق ڈال دیا گیا. جب طوق ڈال دیا گیا اس وقت بھی امام کی کیفیت عجیب و غریب ہے. یہ نہیں، کہیں خدا کی قسم نہیں ملتا کہ امام نے رو کے کہا ہو پروردگارا میرے گلے میں طوق ہے، پھوپھی اماں میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. نہیں. جب جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا، بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ بیٹا اب ایک ہی تو ہمارا سہارا ہے، وہ آپ ہیں، باقی ہمارے سارے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو سب کو مار دیا گیا، بس ایک ہمارا سہارا ہے، مردوں میں صرف آپ ہیں، بیٹا ہمت کیجئے. تو امام نے رو کے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں کوئی غیرت مند ایسا وقت نہ دیکھے، جوان جہان ہو، طاقتور ہو، لیکن باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، دھوپ میں لاشا پڑا ہو، طاقتور جوان بیٹا ہو، اسے باپ کو دفنانے کی اجازت نہ مل رہی ہو. کہ پھوپھی اماں کوئی غیرت مند بیٹا ایسا وقت نہ دیکھے کہ باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو. اب کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تو امام اس حالت میں بھی شکوہ نہیں کر رہے، لیکن اپنی کوئی بات نہیں کرتے کہ میرے پورے جسم پہ زنجیریں ہیں. کا جوان جہان بیٹا ہو، طاقت رکھتا ہو، غسل دینے کی طاقت رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، دفنا سکتا ہو، لیکن دفنانے کی اجازت نہ ہو. اجرکم اللہ، دفنانے کی اجازت نہ ہو. میں یہاں پہ ایک جملہ پیش کروں گا 2-4 منٹ مصائب کے، بس کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ارے ابھی چاند رات نہیں ہوئی ہے، آج کیسی کیفیت طاری ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے کالے کپڑے نکال لیے ہیں نا، جب آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں کوئی آپ کو تازیانہ تو نہیں مارتا، جب آپ روتے ہیں تو گلے میں طوق تو نہیں ہوتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی چوتھے امام کی عجیب و غریب کیفیت ہے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے بس تصور کیجئے گا. جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو جناب زینب نے ایک ایک بی بی کا بازو تھام کے سہارا دے کے اونٹنی پہ سوار کرایا. یہاں تک مقتل میں لکھا ہے کہ اپنی ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا. اور کیا کہا تھا جناب زینب کبریٰ نے؟ کہا تھا کہ مجھے میرا بھتیجا سجاد سوار کرائے گا. لیکن جب دیکھا نا امام سجاد کو گلے میں طوق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اب جناب زینب حیا کرنے لگی، کیسے کہوں بھتیجے سے، ذرا مجھے سہارا تو دو. میری طرف دیکھیے گا. جانتے ہیں کیا کیا جناب زینب نے؟ جناب سید سجاد سے کچھ نہیں کہا، بس ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے کہا، او عباس. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا، او عباس ذرا آ کے دیکھو بہن کتنی بے بس ہے.
علماء نے تو اتنا ہی لکھا ہے کہ جناب زینب نے جناب عباس کو پکارا، لیکن میرا دل کہتا ہے پھر ایک مرتبہ کہا ہوگا او علی اکبر، او قاسم، او محمد، ذرا آؤ دیکھو ماں کی کیا حالت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دو پہلوؤں کو آخری جملے سن لیجئے۔ میرا وعدہ ہے جب آپ گھر جا کے بھی یہ جملے سوچیں گے تو آپ کو رونا ضرور آئے گا۔ جب امام سجاد سے متعلق علماء لکھتے ہیں نا کہ کن باتوں نے امام سجاد کو اتنا رلایا، یہ جو آپ سنتے ہیں کہ کربلا کے بعد پھر پوری زندگی روتے رہے، کوئی ایک بھی دن گزرتا نہیں تھا جب امام گریہ نہ کرے۔ عید آتی تو کہا مولا آج خوشی کے دن ہے، مولا نے کہا ہاں لیکن میرا بابا کربلا میں مارا گیا۔ ہر دن امام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ جملہ سنیں گے؟ امام علماء نے، بڑے بڑے علماء نے تحقیق کی کون سی باتیں امام سجاد کو سب سے زیادہ رلاتی تھی، کس باتوں پہ امام نے سب سے زیادہ گریہ کیا، سب سے زیادہ رلانے والی شے کون سی تھی امام سجاد کو؟ میں نے آپ سے کہا نا گھر بھی جائیں گے تو گریہ کریں گے۔ تو علماء کہتے ہیں بہت مصائب بہت زیادہ ہیں، بہت مصائب ہیں۔ بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا تھا، بابا کو دفنانے کی اجازت نہیں ملی، چچا کے بازو قلم ہو گئے، لاشیں پامال نہیں، سب اپنی جگہ پہ بہت مصائب۔ لیکن دو مصائب ایسے ہیں جنہوں نے امام سجاد کو سب سے زیادہ رلایا، دو مصائب نے، شاید آپ پہنچ گئے ہوں، دو مصائب نے چوتھے امام کو سب سے زیادہ رلایا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں وہ دو مصائب کون سے ہیں؟ کہ ایک ان کی پھپھیوں کا پردہ، کہ جب بھی روتے تھے تو کئی مرتبہ بلند آواز سے رو کے ماتم کر کے کہتے تھے واہ حجابا، اور جب کوئی پوچھتا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آیا تو کہتے الشام، الشام، الشام۔ مولا پھپھیوں کا پردہ نہیں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ دوسری شے پھپھیوں کے پردے کے بعد کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا رو کے مجھ سے پانی مانگنا، بچوں کا کہنا العطش، العطش، بچوں کا پانی مانگنا۔ میرا دل کہتا ہے بچوں میں کوئی 3.5 برس کی بچی بار بار کہتی ہوگی بھیا میں بڑی پیاسی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی کل چاند رات ہے، کل سے تفصیل سے فضائل و مصائب پیش کروں گا۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، دعا موضوع رہے گا، صحیفہ سجادیہ دعا ہے، تو دعائیں تو رد نہیں ہوں گی اگر حسین ابن علی کے صدقے میں مانگی جائیں۔ پروردگارا واسطہ ان قدموں کا جن کے نالین ٹوٹ گئے تھے، پتھروں پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، اور اگر خصوصاً ساتھ میں پھپھیاں بھی ہوں تو پھر پاؤں نہیں اٹھتے۔ پروردگارا ان زخمی قدموں کا واسطہ، ان قدموں کا واسطہ جن میں کانٹے لگے تھے، پروردگارا چوتھے امام کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ محرم کے آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں امن و امان قائم فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دنیا کے حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بس ایک آخری واسطہ دوں گا، اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجئے گا۔ آنسو جب آنکھ میں ہوتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگارہ اس امام کا واسطہ دیتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی زندان میں ہونا تو رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ارے آج میں رہا ہو گیا۔ یہ کیسے قیدی ہیں جو رہا ہو کے بھی رو رہے ہیں؟ شاید کسی کو یاد آ رہا ہوگا زندان میں کوئی بچی تھی جو زندان میں دفنائے گئی۔ پروردگارہ اس زندان کی ننھی سی قبر کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع